السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ تفسیر سورۃ الناس کی بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس سورت میں 5 مرتبہ الناس کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا ہے۔ سورۃ الناس مکی ہے، اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع، 20 کلمات اور 79 حروف ہیں۔ شیطان اور اس کے چیلوں سے اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اس سورت کا موضوع ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں ڈس لیا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا لعن اللہ العقرب لا تدع مصلیا ولا غیرہ، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صورت، قل اعوذ برب الفلق کی صورت اور قل اعوذ برب الناس کی صورت پڑھتے رہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب پروردگار کا مطلب ہے کہ جو ابتدا ہی سے جب کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی اصلاح و تدبیر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ اصلاح و تدبیر کرنا چند مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ چونکہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر شرف و فضیلت حاصل ہے، اس لیے بطور خاص انسانوں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ جو ذات اس قدر عظیم قدرت رکھتی ہے کہ تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرتی ہے، وہی اس لائق بھی ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور وہی تمام کا معبود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات یعنی لوگوں کا رب، فرما روا اور معبود ہونے سے بنی نوع انسان کو آگاہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قادر مطلق ذات ہی کی طرف رجوع کرے اور صدقے دل سے کہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہونے کی حیثیت سے ان پر کامل قدرت رکھتا ہے، جو اپنے بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے، جو واقعی انسانوں کو اس شر سے بچا سکتا ہے جس سے خود بچنے اور دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چونکہ وہی رب، بادشاہ اور معبود ہے، اس لیے اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جس سے میں پناہ طلب کروں اور جو حقیقت میں پناہ دے بھی سکتا ہو۔ من شر الوسواس الخناس، شیطان نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، جس کو شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں۔
شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب ذرا غفلت ہوئی تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ انسان پھر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے۔ یہی عمل مسلسل انسان کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینہ من الجن۔ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جنوں میں سے مقرر کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، وَإِيَّاِّ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، چنانچہ وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی دوسری بات کا حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مسجد کے دروازے تک آئے۔ اتنے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ اور دیکھو یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہیں۔ انہوں نے عرض کی، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے بارے میں ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کچھ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو صلاح کار اور ہمدرد کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان اور انسان۔ قرآن مجید نے ان دونوں دشمنوں سے بچنے کا طریقہ اور ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ انسانی دشمن کا علاج درگزر کرنا، معاف کر دینا، حسن سلوک اور صبر جمیل بتایا گیا ہے، اور جو انسان حد سے بڑھے ہوئے ہیں اور سیدھے ہاتھوں سے ماننے والے نہیں ہیں تو ان کا علاج جہاد و قتال بتایا گیا ہے، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، کھلے ساز و سامان کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس کی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا دشمن شیطان ہے جو اپنی فطرت میں شریر ہے۔ احسان کرنا، درگزر کرنا، معاف کرنا اور صبر جمیل سے پیش آنا اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا، جس سے وہ اپنی شرارت سے باز آ جائے، اور نہ جہاد و قتال کے ذریعے سے ظاہری طور پر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں۔ اس لیے شیطان کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا تلقین کی ہے، اور اسی پر قرآن کا اختتام بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، اور دوسری آیت سورۃ المومنون میں، اور تیسری آیت حامیم السجدہ میں بھی کچھ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے، دور کیجیے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یہ تھی آیت سورۃ المومنون کی. اور سورۃ الحامیم السجدہ میں بھی کچھ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو، تو آپ دیکھیں گے یکایک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست بن جائے گا، جیسے جگری دوست ہوتا ہے. اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تینوں مقامات میں انسانی دشمن کا دفاع، احسان، عفو و درگزر اور صبر جمیل بتایا گیا ہے. اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال ہے. مومن شخص دونوں صورتوں میں کامیاب رہتا ہے، ناکامی مومن کے لیے ہے ہی نہیں. اگر غالب آ گیا تو بھی کامیاب ہے، شکست کھا کر شہید ہو گیا تو آخرت میں بے پناہ اجر و ثواب ملے گا. غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار بھی مومن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے. شیطان کی خوشامد کرنا اور اس کو راضی کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے. اس لیے شیطان دشمن سے دفاع کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے ساتھ اس کا علاج کرنا چاہیے. اللہ کی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر کمزور، ضعیف اور بے اثر ہے. انسانوں کی فضیلت کے پیش نظر 5 بار اللہ تعالیٰ نے لفظ الناس کا ذکر کیا ہے، اور سورت کا اختتام بھی اسی لفظ پر کیا گیا ہے. انسانوں اور تمام کائنات کا رب، بادشاہ اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور اسی سے پناہ مانگی جائے. شیطان بڑے پوشیدہ طریقے سے انسان پر وسوسہ ڈالتا ہے، اور ذکر الہی سے ذرا سی غفلت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. جس طرح خود برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے موقع کو ختم کر دینا چاہیے. انسانی دشمن کا علاج معاف کرنا، درگزر، حسن سلوک اور صبر و تحمل سے کرنا چاہیے. اس سے وہ دشمن کی بجائے محبوب بن جائے گا. لیکن اگر یہ تدابیر کارگر نہ ہو اور وہ پھر بھی ظلم کرے، آپ کو ستائے، تو پھر قوت یعنی جہاد و قتال کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے. مومن تو ہر حالت میں خوش نصیب ہے. اگر دشمن پر غلبہ پا لے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو بھی کامیاب. یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں ہار جانا
آخرت کو تباہ اور برباد کر لینا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ استعاذہ کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور صبح شام 3 بار سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔